اس بیچ میں ایک کام اچھا بھی ہوا ہے پاکستان میں. پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جن کی وزیر خارجہ بننے پر ہی سب ہنستے تھے اور مسکراتے تھے، اور باہر کیف ان کے والد چونکہ بہت ہی ماہر سیاستدان ہیں تو وہ ان کی ٹریننگ کے لیے انہوں نے یہ پوسٹ ان کو دلوائی، اور انہوں نے وزیر خارجہ بنتے ہی ٹریننگ شروع کر دی. وہ پاکستان میں ہوتے ہی نہیں ہیں. ابھی کل کوئی اعداد و شمار آئے ہیں کہ جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں ابھی تک 2 ارب روپے کے دورے کر چکے ہیں. یہ 2 ارب روپے، 200 کروڑ روپیہ خرچ کر کے دنیا کے دورے کر چکے ہیں. بالکل پاکستان میں ہوتے ہی نہیں ہیں. کبھی امریکہ میں، کبھی یورپ میں، کبھی اس میں، کبھی اس ملک میں. ٹریننگ ہو رہی ہے ایک سیاست مدار کی. چونکہ ذوالفقار علی بھٹو بھی وزیر خارجہ میں بنے تھے، وہ صدر ایوب کے وزیر خارجہ تھے یہ، اور وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے ٹریننگ لی تھی. تو یہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ کر رہے ہیں. باہر کیف ان کی قابلیت، صلاحیت، گفتگو ساری قوم سنی ہوئی تھی. ان کے مذاق کرتے تھے، میمز بناتے تھے ان کے انداز گفتگو یا باتوں پر. لیکن ناگہان انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا جس وجہ سے اپنا سیاسی قد بڑھا لیا ہے. ایک ناتجربہ کار سیاستدان، ناتجربہ کار وزیر خارجہ نے وزارت خارجہ میں ایک بیان کے ذریعے سے وہ ساری وادیاں طے کر لی ہیں جو ان کو تجربے سے حاصل کرنا تھیں. اور وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ظاہراً امریکہ میں یا برطانیہ میں کسی ملک میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور وہاں پر انڈین صحافی نے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ کا ملک دہشت گردی کا حامی ہے، آپ نے اسامہ بن لادن کو بنایا ہے، مدد دی ہے، اور وہ آپ کے ملک سے پکڑا گیا ہے. تو اس طرح کی باتیں. تو انہوں نے ظاہر صحافیوں کے جواب میں تو فی البدی جواب ہی ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسکرپٹڈ تھا. تو انہوں نے اس صحافی کے جواب میں بڑا جانانہ مردانہ جواب دیا ہے اور کہا کہ ٹھیک ہے وہ اسامہ بن لادن دہشت گرد تھا لیکن مر گیا ہے، ختم ہو گیا، اب اس کا شر نہیں ہے. لیکن جو کچھ انڈیا میں ہے وہ یہ ہے کہ مودی کو کہا کہ یہ گجرات کا قصائی، یہی لفظ استعمال کیا کہ گجرات کا قصائی ابھی بھی انڈیا میں موجود ہے. اسامہ تو مر گیا، یہ موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ ملک کا سربراہ ہے اور وزیر اعظم ہے. تو دہشت گرد تو تمہارا سربراہ ہے، پاکستان میں دہشت گرد کوئی بھی ملک کا سربراہ نہیں ہے. اس بیان نے ایک زلزلہ ایجاد کیا، بھونچال انڈیا کے اندر، اور ہمارے وزیر خارجہ کے خلاف مظاہرے، جلسے، جلوس اور میڈیا کے اوپر فحاشی، حتیٰ کہ ملک کے اندر بھی انہوں نے، چونکہ ملک سیاسی بحران کا شکار ہے، اس موضوع کو سیاستدانوں نے زیادہ نہیں لیا، لیکن باقی دنیا میں اس کا بڑا اثر ہوا ہے کہ اس ناتجربہ کاری میں انہوں نے اپنے حریف ملک کے اوپر ایک بڑا کاری وار کر دیا ہے. اور اس وقت میڈیا میں مودی گجرات کا قصائی یہ عمومی ایک سرخی ہے جو چل رہی ہے سوشل میڈیا میں اور سب میں. چونکہ جب بھی ان کا بیان آتا ہے تو ساتھ ان کو کہنا پڑتا ہے. مثلا انڈیا میڈیا بھی جب پاکستانی وزیر خارجہ کو برا بھلا کہتا ہے تو ساتھ کہتے ہیں کہ ہم کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو گجرات کا قصائی کہا ہے. تو گجرات کا قصائی انہوں نے کہہ کر اس کو بالکل دنیا کے سامنے قصائی کے نام سے مشہور کر دیا ہے. یعنی اب نریندر مودی نہیں ہے بلکہ اب گجرات کا قصائی ہے. اور یہ درست بات کی انہوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے جاری کی. بھائی کہ پاکستان کی پالیسی کشمیر کے متعلق اور ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق اور کلن ہندوستان کے بارے میں بہت کمزور رہی ہے. وہ کمزور دفاعی حالت میں رہے ہیں اور انہوں نے ان کے اوپر ہمیشہ سیاسی وار کیے ہیں. یہ وزیر خارجہ نے یہ جواب دے کر پاکستانی ایک موقف کو تقویت دی ہے اور ان کو جواب دہ بنا دیا ہے کہ اب آپ صفائیاں پیش کرو اپنی. اور یہ حقیقت ہے کہ گجرات میں مودی وزیر اعلیٰ تھا اس وقت، ریاست گجرات انڈیا کا،
اور اس نے 1000 مسلمان مروائے، آگ میں جلوائے، گولیاں ماری، بلوے کروائے. اور ابھی گجرات میں یہ دوبارہ الیکشن جیت گیا ہے، اور الیکشن جیتنے کے لیے اس نے یہی کہا تھا گجراتی ہندوؤں کو کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے کتنے مسلمان مارے تھے. اس کا جو وزیر داخلہ ہے امیت شاہ، اس نے بھی الیکشن کمپین میں یہی مودی کا یہ کارنامہ ذکر کیا کہ مودی نے کس طرح مزہ چکھایا مسلمانوں کو، جو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. ایسا مودی نے مزہ چکھایا. یہ خود انہوں نے قبول کیا ہے، اون کیا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے یہ کام. اور ایسے میں پاکستانی وزیر خارجہ نے یہ ان کو آئینہ دکھایا ہے. بہرکیف اگر اسی طرح سیاست کریں تو کامیاب ہو جائیں گے. یہ